के कब्रिस्तानों में रूम बना होता है जिसमें डेड बॉडीज वगैरह को रखा जाता है। तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो बाहर जाने का गेट है और मैं गलती से उस कमरे में चली गई। तो वहां पर क्रिश्चियंस की बहुत सारी चीजें थी और एक चर्च टाइप बना हुआ था। तो वहां पर मेरे बैक साइड पर जो डेड बॉडीज थी मैंने उनको नोटिस नहीं किया और जब मैंने मुड़कर देखा तो वो डेड बॉडीज मूव कर रही थी और मेरी तरफ आ रही थी। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था। अब ना तो वो कुछ कर पा रहा था और ना ही हमने पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की। अब ना तो वो कुछ कर पा रहा था और ना मैं। हमने पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजे का लॉक ही टूट गया। अब दरवाजा भी मुकम्मल तौर पर लॉक हो चुका था। अब हम लोग दरवाजा पे नहीं खोल सकते थे। हम लोग बहुत बुरे तरीके से डर चुके थे कि अब हम लोग क्या करें। और वो डेड बॉडीज हमारी बहुत करीब आती जा रही थी। हम लोग इतना ज्यादा डर चुके थे कि मेरा जो दोस्त है वो बेहोश हो गया था और जो डेड बॉडीज थी वो मेरे करीब आती जा रही थी और उनको देखकर मैं भी बेहोश हो गई। और फिर जब हमें होश आया तो हमारे दोस्त हमें बाहर ला चुके थे। हम लोग बाहर बैठे हुए थे और फिर हमने देखा कि हमारे साथ जो खबर थी वहां पर सफेद कपड़ों में कोई औरत खड़ी हुई थी। शायद वो मुसलमान थी और उसने हमसे बात करने की कोशिश की कि तुम लोग मुझसे मत डरो, हम आपको कुछ नहीं करेंगे और हम आपको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। हमारा उन पर यकीन करना भी मुश्किल था कि हम उन पर कैसे यकीन करें, क्योंकि हम लोग पहले ही इतना कुछ देख चुके थे और हम लोग काफी ज्यादा सहमे हुए थे। लेकिन फिर हमें इन पर यकीन करना पड़ा। इन्होंने हमें बताया कि मैं मुसलमान हूँ। हम लोग काफी ज्यादा हैरान हुए कि एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान में एक मुसलमान की कब्र कैसे हो सकती है। फिर इन्होंने हमें बाहर निकलने में हमारी मदद की और जब इन्होंने हमें बाहर निकाल दिया तो बाहर हमें फिर से वही अंकल मिले जिन्होंने हमें कहा था कि आप लोग अंदर मत जाना। तो वो अंकल हमें देखते रहे। इन्होंने कहा कि जो भी इसके अंदर गया है वो कभी बाहर नहीं आया। तुम लोग खुशकिस्मत हो जो तुम लोग बाहर आ गए हो। तो हमने उनसे कहा कि अंकल हम बाहर नहीं आ पा रहे थे, किसी ने हमें बाहर निकाला है। तो हमने इन्हें सारी स्टोरी बताई। इन्होंने कहा कि मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन आज तक जो भी रात के टाइम इसको एक्सप्लोर करने गया वो कभी बाहर नहीं आया। इसके बाद भी हम लोगों ने काफी कब्रिस्तान एक्सप्लोर किए, लेकिन इतना डर कभी नहीं लगा जितना इसमें जाकर लगा था। तो हमने सोच लिया था कि आज या तो हम बचेंगे या फिर मरेंगे। खैर हम लोग वहां से निकले और घर गए। हम लोग घर वालों को बताने से भी डर रहे थे। अगले दिन उसी कब्रिस्तान से उन अंकल को हमारा कैमरा वगैरह मिला तो इन्होंने वो हमें दिया। अजीब बात ये थी कि हमने वहां पर जितनी भी रिकॉर्डिंग की थी वो सारी डिलीट हो चुकी थी, लेकिन जो इंसिडेंट हमारे साथ वहां पर हुआ था वो सारा उस कैमरे में रिकॉर्ड था। और इसके बाद हम लोग वहां पर घूमे फिरे और इस वाक्य को भूलने की कोशिश की कि अगर हम लोग घर बैठे रहेंगे हम पर मजीद खौफ तारी हो जाएगा। हमें काफी टाइम लग गया इस चीज को भूलने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस हादसे से बाहर निकल आए। इसके बाद भी हम लोगों ने काफी एडवेंचर किए, लेकिन ये जिंदगी का एक ऐसा वाकया था जो हमें कभी नहीं भूला। तो अदनान भाई ये थी मेरी कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे अपने चैनल पर जरूर अपलोड कीजिएगा। मुझे इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज। तो बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। पढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अपनी खाला की कहानी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरी खाला बहुत पढ़ी लिखी थी और उनकी शादी एक गाँव में हुई थी। इनका घर बहुत बड़ा हवेली टाइप का था। घर में एक बेरी का दरख्त था, उस पर किसी मखलूक का साया था। वो जिन एक छोटी सी हाइट का बाबा था और जब वो घूमता था तो वहाँ तेजी से घूमता हुआ नजर भी आता था। जब वो नजर आता था तो घुंघरू की आवाज आती थी। एक दिन मेरी खाला खाना बना रही थी। उनके घर में चावल रोजाना बनते थे। तो मेरी खाला की सास बाहर आई और उनके हाथ में जापानी फल की तरह 2 टमाटर थे। तो वो इन्होंने मेरी खाला को दिए। मेरी खाला का नाम रोजीना था। इन्होंने कहा कि देखो ये कितने प्यारे टमाटर हैं, आज चावल बनाते हुए इन्हें चावलों में डाल देना। मेरी खाला इस टाइम चावल साफ कर रही थी तो इन्होंने अपनी गोद में ही रख लिए। फिर वो किचन में गई और इन्होंने खाना बनाया
تو تھوڑی دیر کے بعد ان کی ساس نے پوچھا کہ تم نے چاول بنا لیے ہیں اور وہ ٹماٹر ڈال دیے ہیں چاولوں میں؟ تو خالہ نے کہا کہ پتہ نہیں وہ ٹماٹر کہاں گئے۔ اور 2-3 دن کے بعد خالہ دوبارہ وہاں بیٹھ کر چاول صاف کر رہی تھی، اور جب وہ وہاں سے اٹھی تو وہی ٹماٹر ان کی گود سے گرے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، میری خالہ کا گھر حویلی ٹائپ کا تھا۔ وہ چھت پر جب کپڑے سوکھنے کے لیے ڈالا کرتے تھے تو جب وہ انہیں اتارنے جاتے تھے تو وہ کٹے ہوئے ہوتے تھے، جیسے کسی نے کینچی سے کاٹ دیا ہو۔ ان کے گھر کی 2 چھت تھی، تو جب وہ دوسری چھت پر ڈالتے تھے تو کپڑے ٹھیک رہتے تھے۔ تو ایک بار خالہ اپنے گھر سوئی ہوئی تھی، گھر پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کے کمرے میں ان کے ساتھ ان کی 6 ماہ کی بیٹی تھی۔ ان کے ہسبینڈ باہر گئے ہوئے تھے، تو انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ میری خالہ کے ہسبینڈ کا نام حنیف تھا، تو انہوں نے کہا کہ حنیف نہ کرو، تو وہ ہاتھ ان کے کاندھے سے ہٹ گیا۔ تو جب دوبارہ کسی نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو خالہ نے ہاتھ پکڑ کر ہٹا دیا۔ تو انہیں یاد آیا کہ گھر پر تو کوئی نہیں ہے، حنیف بھی لاہور گیا ہوا ہے۔ یہ واقعہ ملتان کا ہے۔ ملتان سے آگے ایک گاؤں ہے 14 پل۔ تو خالہ جب اٹھی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ خالہ اس وقت اتنی ینگ تھی کہ انہیں یہ بھی خیال نہیں رہا کہ وہ اپنی بیٹی کو اٹھا کر بھاگے۔ خالہ بھاگ کر سامنے والوں کے گھر چلی گئی جو ان کے رشتہ دار ہی تھے، اور پھر اس رات ان کی ساس کی دیورانی یا جٹھانی ان کے گھر میں ان کے ساتھ رکی۔ میری خالہ کی نندوں کی لاہور میں شادی ہوئی تھی، اور وہ جو جن تھا وہ میری خالہ کی ساس کا بیٹا بنا ہوا تھا، اور ان کی جو نند سلمہ تھی وہ جن ان کے لیے پیسے اور گھر کے زیورات اٹھا کر وہ ان کو دیا کرتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ خالہ بتاتی ہیں ان کے سونے کے کنگن گم ہو گئے۔ ہمارا خالہ کے گھر آنا جانا بہت زیادہ تھا۔ تب میں 4 یا 5 میں پڑھتی تھی۔ تو خالہ کی ساس نے پوچھا وہ کنگن کہاں ہے؟ شادی ہے تو تم وہی کنگن پہنو۔ تو خالہ نے کہا کہ وہ کنگن مل نہیں رہے۔ تو خالہ کی ساس نے گھر میں بہت زیادہ ہنگامہ برپا کر دیا۔ میری خالہ کی ساس بہت زیادہ بدتمیز، غصے والی اور لڑاکو تھی۔ تو خالہ کی ساس نے گھر میں بہت شور شرابہ کیا اور کہا کہ تمہاری بھانجیاں اٹھا کر لے گئی ہیں۔ خالہ کو غصہ آیا اور انہوں نے فرسٹ ٹائم آگے سے جواب دیا کہ میری بھانجیوں کا نام نہیں لینا، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ 4-5 کی کلاس کی بچی کیسے ایسی حرکت کر سکتی ہے؟ تو انہوں نے یہ بات نہیں مانی اور بہت زیادہ رولا ڈال دیا۔ تو میری خالہ نے کوئی اور زیور پہن لیا اور وہ کنگن نہیں پہنے۔ تو لاہور میں شادی تھی، ان کے نند سلمہ ان کے ساتھ ہی لاہور سے واپس آئی، اور جب وہ اپنا سامان وغیرہ کھول رہی تھی تو خالہ بھی پاس ہی کھڑی تھی اور ان کی ساس بھی پاس کھڑی تھی۔ تو انہوں نے جب کپڑے نکالے تو ان میں سے کنگن اور سونے کے سیٹ گرے۔ تو میری خالہ نے اپنی ساس کو طنزیہ نظر سے دیکھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بہرحال وہ چیز خالہ کی تھی اور انہیں واپس مل گئی۔ میرے پاپا میری خالہ سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ وہ آپس میں کزن بھی تھے۔ وہ میری خالہ کے ماموں کے بیٹے تھے، تو ان دونوں کزنوں کا آپس میں بہت پیار اور لاڈ تھا۔ تو میرے پاپا کو جیسے ہی پتا چلا وہ فوراً سے ان کے گھر پہنچے۔ تو خالہ کی ساس نے ان سے بہت زیادہ لڑائی وغیرہ کی اور جلتی ہوئی لکڑی سے خالہ کو مارا۔ میری خالہ اس ٹائم 22-23 سال کی تھی۔ تو انہوں نے میری پاپا کو اور ماما کو فون کیا تو وہ لوگ خالہ کی طرف پہنچے۔ رات کا ٹائم تھا تو ہم خالہ کو اپنے ساتھ لے کر گھر آ گئے۔ جب ہم لوگ پہنچے تو خالہ کو بہت زیادہ تکلیف تھی۔ پاپا انہیں صبح ہاسپٹل لے کر گئے تو خالہ کو بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہو گیا۔ اور میں یہاں پر یہ بھی بتاتی جاؤں کہ وہ جو جن تھا وہ غیر مسلم تھا اور وہ قرآن پاک کی بہت زیادہ بے حرمتی کرتا تھا۔ میری خالہ شادی سے پہلے اعتکاف کیا کرتی تھی، نماز تہجد، گھر کا ماحول بہت دینی تھا، اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے شادی سے پہلے کبھی بھی فجر مس کی ہو، اور نمازیں کبھی کبھار چھوٹ جاتی تھی، لیکن ہمارے گھر میں فجر کی نماز لازمی تھی کیونکہ اب میری بھی شادی ہو چکی ہے، 2 بچیاں ہیں۔ اس ٹائم میری نانوں کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ میرے نانا شو میکر ہیں، تو انہیں کام کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں جانا ہوتا تھا۔ جوتیوں کی جو فرمیں ہوتی ہیں میرے نانا ابو اس میں ایکسپرٹ ہیں اور وہ انہیں بنانا ہوتی تھی۔ تو جیسا کہ بڑے بڑے برانڈ وغیرہ وہ میرے نانا ابو کو ہائر کر لیا کرتے تھے
اکثر نانا ابو کا آنا جانا آؤٹ آف سٹی ہوتا تھا تو خالہ گھر پر اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ میری خالہ اور ماموں کو میری ماما ملتان لے آئی تھی لاہور سے، تو ہماری خالہ ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ جب انہیں بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوا تو ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور کینسر کے دوران ہی ان کی 3rd بیٹی بھی ڈلیور ہوئی۔ خالہ کو بلیک جوائنٹس بھی ہو گیا تھا، تو خالہ نے ایک اور بات بھی بتائی، جب بھی وہ نماز قرآن پڑھتی وہ جن اسی ٹائم نظر آتا تھا۔ میری خالہ کی ساس روزے نہیں رکھتی تھی، نہ نمازیں پڑھتی تھی، اور میری خالہ پر بھی غصہ ہوتی رہتی تھی کہ اے تو نہ پڑھیا کر، اے تینوں بہت تنگ کرے گا۔ تو جس انسان کو عادت ہو وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ قرآن پاک کو چھپا دیتا تھا اور وہ ملتا نہیں تھا۔ میری خالہ کا بہت علاج ہوا، ہم لوگ اپنی خالہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میری خالہ کے سارے بال اتر گئے، آئی بروز اتر گئی، ان کے بال بہت ہی کالے گھنے اور لمبے تھے۔ تو خالہ ہماری طرف آئی ہوئی تھی، ان کا علاج چل رہا تھا ملتان میں۔ تو خالہ واش روم میں نہانے گئی، انہوں نے وگ کی طرح اپنے بال اتار کر میری ماما کو دیے تو وہ رونے لگ گئی۔ میری خالہ کا بہت علاج ہوا، ان کا آپریٹ بھی ہوا، ان کا ایک بریسٹ بھی کاٹنا پڑا، لیکن پھر بھی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو میری خالہ کی ساس کا یہی کہنا تھا کہ اسی جن نے یہ سب کیا ہے۔ جب میری خالہ کی ڈیتھ ہوئی، ان کی چھوٹی بیٹی 4 ماہ کی تھی، تو میری بڑی خالہ